हम में से ना बहुत सारे लोग जो है माजी में ही डूबे रहते हैं। अक्सर कोई बात या कोई गाना या कोई तस्वीर उनके सामने आ जाए तो उनको फौरन से अपनी माजी की याद आने लग जाती है। और उस माजी की याद में ना बस वो आंसू भी बहाते हैं और अपना बहुत सारा वक्त भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि माजी को आखिरकार भूलें तो भूलें कैसे। आज के इस व्लॉग में ना आपके साथ मैं ऐसी एक कहानी शेयर करूंगी ना, जिसमें आपको 3 असूल जो हैं जिंदगी गुजारने के पता चलेंगे, जिन पे अमल करके ना आप अपनी माजी की यादों से भी निकल आएंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि माजी को याद रखना कितना भयानक हो सकता है आपके लिए। सो व्लॉग को पूरा शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हसन मिरान मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है। आज जी मौसम बहुत अच्छा हुआ है लाहौर का, और मैंने कहा चलें जी बनाते हैं आलू के पराठे। और जब मौसम अच्छा होता है ना, वही बात की दिल कर रहा होता है कुछ ना कुछ पकाने को भी और खाने को भी मजेदार सा। इसीलिए जी बच्चों को भी बड़े पसंद है आलू के पराठे। हसन मेरा माशाल्लाह दोनों बड़े शौक से खाते हैं, उनके पापा भी और मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ। तो आलू के पराठे किसको पसंद नहीं होंगे, और अगर साथ दही और पुदीने की चटनी हो जाए ना, फिर तो क्या ही बात हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं ये बना रही थी, और साथ ही साथ ना मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी इतनी एक जबरदस्त सी बात, जिसको जानने के बाद जो जो लोग जो है ना बस माजी के पछतावा में डूब जाते हैं, माजी की यादों में डूब जाते हैं, उनको वहां से निकालने के लिए ना एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, एक पुशअप की जरूरत होती है। तो इंशाल्लाह आज का जो मेरा व्लॉग है ना आप सबके लिए है, आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको पुश भी करेगा कि आपने किस तरह अपने पास से निकल कर अपने फ्यूचर पे फोकस करें। सुनाती हूँ मैं आपको जबरदस्त सी ये कहानी, और जानते हैं 3 असूल। किसी इलाके के एक जंगल में ना एक बड़ा सा परिंदा रहता था। वो बहुत बूढ़ा परिंदा था, और उसके अंदर ना एक खूबी थी, एक ऐसी खूबी जो उसे सबसे मुनफरद करती थी। और वो खूबी ये थी कि वो जो परिंदा था ना, उसको इंसानों की जुबान में बात करना आती थी। और ये बात ना दूर दूर तक पहुंच जाती है, उसकी बड़ी शोहरत हो जाती है, बहुत लोग उसको ना देखना चाहते हैं, उसको उससे बात करना चाहते हैं। और ये खूबी जो है ना उसकी जो है उसके लिए परेशानी का बायस भी बन जाती है। वो इस तरह के जिन जिन लोगों को पता चल रहा होता है ना कि एक परिंदा है और वो बातें करता है, इंसानों की जुबान में बोलता है, तो लोग जाहिर है उसको पकड़ने के ख्वाब देखने लग जाते हैं। क्योंकि उसको पकड़ के हर कोई कोशिश करता है कि मैं इसको पकड़ लूंगा, फिर जो है ना लोगों को इसकी बातें सुनाऊंगा, लोग दूर दूर से मेरे पास आएंगे, इस तरह मेरी अपनी भी बड़ी शोहरत हो जाएगी कि मेरे पास एक नायाब सा परिंदा है। तो इसलिए ना लोग हर कोई ना हर दूसरा तीसरा इंसान उसको कैद करने के, उसको पकड़ने की ख्वाहिश में लगा होता है कि इसको मैं बस किसी तरह ना पूरा कर लूं। अच्छा करते करते ना ये खबर एक बड़ा पक्का शिकारी है उस तक पहुंच जाती है। जब उसको ये मालूम होता है ना, तो वो तो ठान लेता है कि मैंने ना इस परिंदे को पकड़ के ही रहना है। वो ना अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है कि मैंने उस नायाब परिंदे को ना कैद करके इसी मकसद से ना वो शिकारी जो है वो काफी महीनों तक ना जंगल में भटकता रहता है, उस बूढ़े परिंदे को ना तलाश करता रहता है, और आखिरकार वो इस काम में कामयाब हो जाता है और उस नायाब परिंदे को ना पकड़ लेता है। अच्छा, बूढ़ा परिंदा जब शिकारी की गिरफ्त में आ जाता है ना, तो तब उस परिंदे ने ना इंसानों की जुबान में शिकारी से कहा, तुम मुझे आजाद कर दो। देखो मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आवाज की जो मिठास है ना वो खत्म हो चुकी है। मेरी आवाज में वो मिठास ही नहीं रही। बल्कि पहले तो मैं गीत भी गाता था, लोग मेरे गीत शौक से सुनते थे, सब परिंदे मेरे गाने बड़े शौक से सुनते थे। लेकिन अब मेरी आवाज में वो जादू नहीं है और कोई भी मुझे सुनना नहीं चाहता। तुम मुझे ले जाकर क्या करोगे? तुम मुझे मेरी जिंदगी के आखिरी दिन, आखिरी सांसें आजादी के साथ जी लेने दो। लेकिन शिकारी ने उसको जवाब में कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए ना जिंदगी का ये मकसद बना लिया था कि मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा, और तुम्हें पकड़ने के लिए ना मैंने बहुत मुसीबतें झेली हैं, बहुत तकलीफें उठाई हैं। इतने इतने दिनों से मैं जंगल में भटकता रहा हूँ, तो मैं तुम्हें आराम से कभी भी नहीं छोड़ूंगा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इस पर वो बूढ़ा परिंदा जो है वो बोला, और उसने कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। मेरे पास ना जिंदगी के 3 फार्मूले हैं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुम्हारे बहुत काम आएंगे और तुम अपनी जिंदगी को ना बहुत ज्यादा सुधार लोगे और कामयाब भी हो जाओगे। और ये उसी सूरत में तुम्हें बताऊंगा जब तुम मुझे आजाद कर दोगे। शिकारी ना हंसने लगा। शिकारी हंसते हंसते कहने लगा, अच्छा अब तुम मुझे अकल की बातें बताओगे? इस बात की क्या गारंटी है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम मुझे सच बताओगे, हो सकता है तुम उड़ जाओ और तुम मुझे कोई बात ना बताओ। आगे से परिंदे ने कहा, देखो एक बात जो है ना वो मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में ही जो है ना बताऊंगा जब तुम मुझे आजाद करने लगोगे, और दूसरी बात मैं तुम्हें दरख्त की डाल पर बैठ के बताऊंगा, और तीसरी बात जो है ना मैं उड़ते हुए तुम्हें आसमान पे जब उड़ता हूंगा ना तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत बुरा हो गया हूँ, और अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया हुआ ना तो तुम मुझे दोबारा से पकड़ लेना। शिकारी ने ना उसकी बात मान ली। अच्छा, जब परिंदा उड़ने लगा ना, उसकी गिरफ्त से आजाद होने लगा ना, तो उसने उससे कहा कि अब मेरी ना पहली बात जरा गौर से सुन लो, और अगर तुम्हें ये अच्छी लगे ना तब तुम मुझे आजाद। शिकारी ने कहा, ठीक है बताओ। अच्छा, परिंदे ने कहा, पहला असूल जिंदगी का ये हमेशा याद रखना कि जिंदगी में जो चीज गुजर जाए ना, जो माजी की बात हो,
اس کو بھول جانا ہی ہماری کامیابی ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا ماضی کے غموں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور یہ ڈوبنا نا ان کی ساری زندگی کو ہی ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ تو جن کے پاس ماضی کو بھولنے کی طاقت ہوتی ہے نا، جو ماضی کے ساتھ چپکے نہیں رہتے، وہ کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ ماضی کو یاد رکھنے والے نا ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں۔ تو شکاری کو نا یہ بات بہت اچھی لگی، اس نے کہا ہاں بات تو بہت اچھی ہے اور قیمتی بھی بہت ہے۔ بس شکاری نے نا اس کو اپنے ہاتھ سے آزاد کر دیا۔ اب شکاری نے کہا مجھے دوسرا اصول بتاؤ۔ جیسے ہی پرندہ اڑ کر درخت کی ڈال پر بیٹھا اور اس نے بتایا کہ اب میری بات نا ذرا دھیان سے سننا، زندگی میں لوگ نا تمہیں کئی باتیں بتائیں گے، کچھ باتیں لاجیکل ہوں گی اور کچھ باتیں ان لاجیکل ہوں گی، یعنی کہ ہر بات بتائیں گے، کوئی لوگ اچھی بات بتائیں گے، کوئی لوگ بری بات بتائیں گے، کچھ لوگ آپ کو ایسی باتیں بھی بتائیں گے نا جن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تم ایسے لوگوں کی باتوں پر بالکل بھی بھروسہ مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کی ان لاجیکل باتوں پہ یقین کر کر اپنی زندگی برباد کر لو۔ اپنی زندگی کو کبھی بھی داؤ پر مت لگانا اور اپنی زندگی کو نا تکلیف اور پریشانی میں مت ڈال لینا۔ اسی لیے جب تم کبھی کسی کی بے تکی سی بات سنو نا تو اس پر فوراً سے کبھی بھی یقین نہ کرنا۔ اچھا شکاری نے آگے سے کہا واہ زبردست، یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور بڑی قیمتی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ اب شکاری نے کہا اچھا جلدی سے نا مجھے اب تیسری بات بتا دو۔ جیسے وہ بوڑھا پرندہ آسمان پہ اڑا نا، اڑتے ساتھ اس نے کہا کہ تم کتنے بیوقوف انسان ہو، تمہیں تو ذرا عقل ہی نہیں ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے میری آواز کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ میرے اندر ایک بیش قیمت ہیرا ہے جس کو اگر تم نکال لیتے نا تو تم دنیا کے سب سے امیر انسان بن جاتے۔ اور جیسے ہی وہ بوڑھا انسان یہ بات شکاری کو بتاتا ہے نا تو شکاری جو ہے نا وہ اونچی اونچی رونے لگ جاتا ہے، بڑی زور زور سے چلانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے کیوں جلد بازی کر دی، میں نے اس پرندے کو کیوں آزاد کر دیا، میں نے اس پر یقین کیوں کر دیا، میں نے اس کو جانے کیوں دیا۔ اس طرح کہہ کے نا وہ خود کو کوستا ہے اور پچھتاتا ہے اور اونچی اونچی رونے لگ جاتا ہے اور چلانے لگ جاتا ہے۔ اور جو بوڑھا پرندہ ہے نا وہ آسمان کے چکر کاٹتا رہتا ہے اور اس شکاری پہ ہنستا رہتا ہے۔ شکاری جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور بوڑھے پرندے سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو بوڑھا پرندہ آگے سے بتاتا ہے کہ تم نے نا میری دونوں باتوں پہ بالکل بھی عمل نہیں کیا، کیونکہ میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے کہ جو بیتی ہوئی بات ہو اس کو بھلا دینا ہی اچھا ہے۔ وہی انسان سکون میں رہتا ہے جو اپنی ماضی کو بھلا دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری بات میں نے تمہیں بتائی کہ جو ان لاجیکل باتیں ہوتی ہیں نا، بے تکی سی باتیں ہوتی ہیں جو بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی، ان پہ بھروسہ مت کرو، یہ بے وقوفی ہے، یہ تمہیں مشکل میں ڈال دیں گے، تمہاری زندگی کو مشکل کر دیں گے، لیکن تم نے اس پہ بھی عمل نہیں کیا۔ تم نے سوچا کیوں نہیں، تم نے تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور کیوں نہیں ڈالا کہ میں اتنا چھوٹا سا پرندہ ہوں، کیسے میرے اندر اتنا بڑا ہیرا ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو اگر دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو نا یا کمانا چاہتے ہو تو صرف اچھی باتیں سننے سے ہی نہ انہیں سیکھنے سے، بلکہ جو کچھ سیکھا ہے نا اس پر عمل کرنے سے کامیابی ملے گی۔ اچھا اس پر شکاری کہنے لگا کہ چلو تم مجھے اب تیسری بات بتا دو۔ اس پر بوڑھے پرندے نے جواباً کہا کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں، جب میں نے تمہیں دو باتیں بتائی ہیں، دو اصول بتائے ہیں، تم نے ان پہ ہی عمل نہیں کیا تو تیسری بات جان کر تم کیا کرو گے؟ لیکن چلو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وعدے کو پورا کرتے ہوئے میں تمہیں تیسری بات بھی بتا دیتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمیں جسم ملا ہے نا یہ ختم ہو جانے والا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے یہ سب کچھ ان دا اینڈ آف ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک زندگی آئے گی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو ہمیں اس زندگی کی بھی تیاری کرنی ہے اور کبھی بھی اپنی زندگی کا مقصد فضول چیزوں میں نہیں لگانا کہ میں یہ والا کام کر لوں گا تو ایسے ہوگا ویسے ہوگا، بلکہ اپنی زندگی کو صحیح ڈائریکشن میں گزارنے کے لیے سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے وقت کو نا فضول کی ماضی کی یادوں میں کبھی بھی نہیں گزارنا، خود کو پچھتاوے میں کبھی بھی نہیں ڈالنا، سمجھداری کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ ہر چیز کو قبول کریں، جو ماضی میں ہو گیا، گزر گیا، جو ہاتھ سے چلا گیا، کبھی بھی کسی چیز پہ پچھتاوا مت کریں۔ اور تیسری اہم بات کہ آپ نے نا کبھی بھی کسی کی بے تکی باتوں پہ یقین نہیں کرنا۔ اتنی خوبصورت میں نے جب یہ کہانی سنی نا، مجھے اتنی کوئی پیاری یہ کہانی لگی اور اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سب کے ساتھ بھی اس کہانی کو شیئر کروں، کیونکہ ہمیں اکثر باتیں نا کہانی کی صورت میں بہت مزے کی لگ رہی ہوتی ہیں اور انہیں سننا بھی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح بچوں والی کبھی ہمارے اندر نا بچوں والی عادتیں آ جاتی ہیں کہ کبھی ہمیں ایک دم سے بات کی گئی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں اثر نہیں کر رہی ہوتی، اور کبھی اسی بات کو اگر ہم نے کوئی پیاری سی شکل دے کے ہم کسی کو سنائے نا تو بڑی دل میں اثر بھی کرتی ہے اور جا کے نا ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہ تھی جی بڑی خوبصورت سی کہانی، اور یقیناً آپ کو زندگی کے 3 فارمولے 3 اصول آپ کو
سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پہلا اصول یہ کہ ہمیشہ ماضی کی یادوں میں نہیں رہنا، ورنہ تکلیف میں ہی رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو نا کبھی بھی پچھتاوے میں نہیں ڈالنا، اور نہ ہی کسی کی بے تکی باتوں میں آ کے روتے روتے رہنا کہ ہائے میں نے یہ کیوں کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ہمیشہ ہر چیز کی دلیل اور لاجک کے ساتھ اس کو سوچ سمجھ کر نا پھر اس بات کے بارے میں سوچیں، پھر اس بات پہ عمل کیا کریں، چاہے وہ کسی کا مشورہ ہو یا کسی کی ہوئی بات ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ اور بہت ہی ضروری اور آخری بات وہ یہ کہ واقعی زندگی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس زندگی کا جانے کب اختتام ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اسی لیے نا ہمیں جو ہماری دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی رہنے والی زندگی، اس کے بارے میں بھی روز روز فکر کرنی چاہیے، روز بروز اس پہ بھی کام کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو اچھا بنانا چاہیے، اپنے آپ پر محنت کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، اور جو لوگ ماضی میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت پریشان میں دکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے دکھ اور پریشانی کی وجہ نا آپ کا ماضی اگر ہے نا تو اس سے نکل آئیں، اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچیں، اپنے آج کے بارے میں سوچیں اور خوش رہنا سیکھیں، اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، مایوسی بالکل چھوڑ دیں، اپنے آپ پہ کام کریں، آپ کی زندگی کو بدل لینا کوئی نہیں آئے گا، اور خالی یہ میرا ولاگ سننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا جب تک آپ میری باتوں پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو جو میں نے باتیں آپ کو 3 باتیں اس بوڑھے پرندے کی بتائی ہیں نا، ان پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ زندگی جو ہے سکون ہی سکون والی ہو جائے گی۔ زندگی نا اس خوبصورت سے باغ کی طرح ہے، کتنی ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو بس اپنی زندگی میں خوبصورت خود بنانا ہے۔ اگر اس میں کہیں آپ کو ریڈ زون نظر بھی آتا ہے نا، تو اس کو آپ نے نیگیٹیوٹی کو دور رکھنا ہے، پازیٹیوٹی کو بیچ میں رکھنا ہے، پھر دیکھیں زندگی کی بہاریں، اور اللہ سے امید اچھے کی رکھنی ہے۔ بس یہ ہم لوگ ذرا باہر آئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ جی ابر کرم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، یعنی کہ رحمت کی بارش۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہی تھی اللہ پاک رحمت کی بارش کریں، یہ بارشیں جو ہے زحمت کسی کے لیے نہ بنے۔ اس دعا کے ساتھ بس ہم لوگ بس سفر پہ ہی تھے اپنے، اور خیر و عافیت سے شکر ہے اللہ کا گھر بھی آ گئے۔ یہی تھا جی میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کون سی بات آپ کے دل پہ لگی ہے، آپ کے دماغ میں بیٹھی ہے، مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میرا یہ ولاگ آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، آپ سب کا بے انتہا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کے کمنٹس پڑھ کے بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ موٹیویشن مجھے بھی فیل ہوتی ہے۔ چلیں جی ملوں گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔